بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا صفت رحمان اور صفت رحیم کے ساتھ۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن صفات میں سے جو غالب ترین صفت ہے وہ ہے رحمان اور رحیم۔ یہ سورت قرآن مجید کے شروع میں اس لیے بھی لائی گئی کہ ایک ہدایت کا طالب، ایک ہدایت کا متلاشی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو ہدایت حاصل کرنے والے شخص کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے حقیقی اور اپنے رب کو وہ تسلیم کرے اور پھر قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کرے۔ قرآن مجید کی یہ وہ پہلی مکمل صورت ہے جو ایک دفعہ مکمل نازل کی گئی۔ اس آیت کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے انسان اللہ کی صفات بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر انسان اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ اس صورت میں شروع میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ شروع میں جو الف لام ہے نا، تو یہ الف لام یہ واضح کر رہا ہے کہ اس جہان میں جس نے جو تعریف جس کسی کی بھی کی، در حقیقت اس نے اللہ کی تعریف کی۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کر، یا سمندر کی وسعتوں کو دیکھ کر، یا زمین کے حسین مناظر دیکھ کر، جب کسی نے کسی بھی شے کی تعریف کر چکا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، جس نے جو تعریف جس کسی کی بھی کی، در حقیقت اس نے اس کائنات کے بنانے والے کی تعریف کی۔ اس لیے کہ پہاڑوں کو تخلیق کرنے والا وہ اللہ ہے، سمندروں کو وسعتیں دینے والا وہ اللہ ہے، اور اس زمین کو بچھانے والا، آسمان کا سایہ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس جہان میں جس نے جس کی جو تعریف کی، در حقیقت وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ کہ تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین، جو اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے کہ جو بتدریج پرورش پا کر کسی چیز کو تکمیل تک پہنچا دے۔ کسی کو تخلیق کرنا، انسانوں کو تخلیق کیا تو اس کے لیے تمام ضروریات زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی، اور انسان پیٹ بھرنے کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو تخلیق ہی نہیں کیا، بلکہ تخلیق کرنے کے بعد اس کی بتدریج پرورش کر کے اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیا۔ ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس جہان میں بسنے والی تمام مخلوقات، اس عالم میں رہنے والے تمام جن و انس، تمام حشرات و نباتات اور تمام ہر طرح کی چیزیں جن کو اللہ نے تخلیق کیا، ان کو درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم نباتات کا بھی رب ہے، عالم حیوانات کا بھی رب ہے۔ تو اس جہان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے جو صفت بیان کی الرحمن، کیسا ہے وہ؟ رحمان ہے، شدت رحم، جس کے اندر رحمت کا ولولہ اور جوش ہو۔ رحیم، جو مہربان ہے، کہ رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخرہ۔ بعد نے یہ بھی تفاسیر کی کہ وہ دنیا میں رحمان ہے تو آخرت میں رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی وہ یوم جزا کے مالک ہیں، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی بندگی کا اظہار ہے اس آیت میں۔ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، یہ گرامر کے حساب سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے، کہ نعبد ایاک ونستعین ایاک عربی محاورے میں یوں ہوتا ہے، لیکن جب کسی چیز میں تخصیص پیدا کرنا ہو، کسی چیز میں خصوصیت پیدا کرنا ہو، اور کسی چیز پر زور دینا ہو، اور یہ بتانا ہو کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے لے آتے ہیں یا کہ ہم مفعول کو پہلے لے آئیں گے،
ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مفعول کو پہلے لے آئیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا تھا؟ اس کو ویری کلیئرلی ڈکلیئر کیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام اللہ تعالیٰ نے کن پر کیا؟ تو قرآن مجید کی دیگر آیات بتاتی ہیں وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ مرسلین ہیں، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر کن کے راستے پر نہ چلانا؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر جو راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دعا سکھائی، ہدایت کی دعا، اس لیے کہ آفتوں میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سے ناآشنا ہو جائے۔ آفتوں میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے، مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائے اور وہ ہدایت سے خالی ہو جائے۔ ہدایت کا امر اتنا اہم اور اتنا ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اگر اس سے زیادہ کوئی محترم، کوئی مشرف، کوئی اہم اور کوئی لازمی کام ہوتا تو اللہ جل شانہ انبیاء اور مرسلین کو وہ منصب، وہ عہدہ اور وہ کام دے کر بھیجتے۔ ہدایت کا منصب سب سے اونچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری لگائی۔ یہ سورت، اس کو نمازوں کے اندر ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز جو ہے وہ بندے اور اللہ کا مکالمہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا ڈائلاگ ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس جہان میں جس نے جو تعریف جس کسی کی در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے جو رحمان رحیم ہے۔ تو اللہ بندہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بندے کو آگے سے جواب دیتے ہیں اثنان عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہدہ ہے۔ تو نماز یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا وہ تو رحمان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا۔ تو نماز کی ابتدا میں اس سورت کو پڑھنا یہ واجب ہے، اور ہر رکعت میں پڑھنا لازمی قرار دیا گیا تاکہ بندے اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو۔